اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے شروع ہوگا اور آخری رکوع ہے اس پارے کا۔ متوجہ ہو جائیں سب، پیچھے جو ایپس چل رہی ہوں گی ان کی طرف دھیان نہیں دینا، نہ ہی کوئی ایپ کھول کے دیکھنی ہے۔ قولو، تم کہو، یہ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ تم کہو۔ قولو جمع کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں قولو تم کہو، یعنی اس سے پہلے ہم حذف عبارت کے طور پر لکھیں گے اے مسلمانوں، قولو تم کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر۔ پچھلی آیت سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ پیچھے آیت میں کیا تذکرہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تو اس صورت میں تہتدو تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ تو ایک جواب تو اللہ نے اسی آیت میں دیا کہ ملت ابراہیم جو تھی وہ حنیف تھی، یک طرفہ تھی، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں شرک نہیں تھا، جبکہ یہودی بھی شرک میں مبتلا ہیں اور عیسائی بھی شرک میں مبتلا ہیں، تو پھر کس بیس پہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہودن او نصارا تہتدو؟ اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کے منہ سے دلوا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا ہے الینا ہماری طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ وما انزل اور جو نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولادوں کی طرف۔ وما اوتیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کو صحیفے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، صحیفے۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا النبیون سارے نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی جس نبی پر جو کتاب اتری ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرقو نہیں ہم تفریق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، یعنی ان نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ ونحن لہ مسلمون اور ہم اس اللہ کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ چلیں اب لکھیں اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے ابھی بتایا کہ آیت نمبر 135 میں یہودیوں نے مسلمانوں کو اور عیسائیوں نے بھی مسلمانوں کو یہ دعوت دی تھی تم یہودی بنو یا عیسائی بنو تب ہدایت یافتہ ہوگے۔ اچھا، اہل کتاب مسلمانوں کو یہ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ آج بھی دیتے ہیں، آج مشنری ادارے سرگرم ہیں، اپنا لٹریچر وہ مفت بانٹتے ہیں، اور اسکولوں میں بھی آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ مشنری اسکول بھی ہوتے ہیں جن کا فیسیں وہ مسلمانوں سے لے کے، لیکن ان کا کچھ پرسنٹ حصہ وہ اپنے مشنری مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ یہودی اور عیسائی یہ کیوں دعوت دیتے ہیں مسلمانوں کو؟ اپنے دین کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ باجی تاکہ ہم اپنے دین سے ہٹ جائیں۔ اس کی یہ تو ہوتا ہے اپنے دین سے ہٹانے کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اختیار کرو تو تب ہدایت یافتہ بنو گے؟ اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں نا، قوم سے برتر سمجھتا ہے نا، ہاں نہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں اصل ابراہیمی طریقے پر ہم ہیں۔ میں نے بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر متنازع شخصیت تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل ملت ابراہیمی ہے اس پر ہم ہیں، عیسائی سمجھتے ہیں ہم ہیں، یہودی سمجھتے ہیں ہم ہیں۔ تو اللہ نے پہلے اس لیے تو واضح کیا کہ دیکھو اصل ملت ابراہیمی تھی کیا۔ اللہ نے ان کو اسلم کہا تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، اور اللہ نے پھر واضح کیا کہ بھئی اصل ابراہیمی ملت جو تھی وہ حنیفہ تھی، جبکہ جو عیسائی اگر اب دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور ایک طبقہ کہتا ہے عیسیٰ خود خدا ہے، اور ایک طبقہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے تیسرے ہیں۔
ہاں اسی طرح یہودی بھی شرک میں مبتلا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ملت ابراہیمی کو واضح کیا. پھر ایک جگہ تو اللہ نے پیچھے خود جواب دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، تم کس منہ سے مسلمانوں کو کس بیس سے دعوت دے رہے ہو کہ یہودی بنو گے عیسائی بنو گے تو تب صحیح ہوگے. اب دوسرا جواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کے منہ سے دلوا رہے ہیں کہ تم ان سے کہو کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں ہم نے کیا ہے کہ ہم نے کسی ایک نبی کو مانا ہے اور کسی دوسرے نبی کا درجہ گھٹا دیا ہے. ہم تو سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس طرح ہم ساری پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تم لوگ کس بیس پر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہو؟ خالی نسبت پر اترا رہے ہو نا. اور مسلمانوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ان کا رتبہ اتنا بڑھا دیا ہو کہ ان کو خدا کا رتبہ دے دیا ہو جیسے کہ عیسائیوں نے کیا تھا. اور مسلمانوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا گھٹا دیا ہو کہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے ہوں جیسے کہ یہودیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم تو سب پر ایمان لاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اس آیت سے ایک سبق تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم جو ہیں امت محمدیہ ایک اعتدال والی امت ہے، معتدل امت ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تمام پیغمبروں کا انکار نہیں کیا جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، یا نبی کا درجہ اتنا نہیں بڑھایا کہ اپنے مذہب سے ہی دور ہو گئے اور ان کو خدا بنا بیٹھے. ایسا نہیں کیا ہم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان کیا ہیں؟ امت وسط، اعتدال والی امت. آگے دیکھیں اگلی آیات. فَإِنْ آمَنُوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تم کس بیس پر مسلمانوں کو عیسائی اور یہودی ہونے کی دعوت دے رہے ہو. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مانند اس کے، ما آمنتم جو ایمان لائے ہو تم، بِہِ، یہاں پہ جو ہی پروناؤن ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے بھی. پس اگر وہ ایمان لائیں یعنی یہودی اور عیسائی اس طرح ایمان لائیں، مانند اس کے جو ایمان لائے ہو تم بھی اس قرآن پر، فقد اہتدوا، تو پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہودی عیسائی بنو تو ہدایت یافتہ بنو گے. تو اللہ یہاں صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا کہ اگر وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ بنیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا، پس بے شک، ہم وہ لوگ، فی شقاق، ضد میں ہیں، یعنی کسی بیس پر منہ موڑ نہیں رہے ہیں، ضد میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اس میں دیکھیں فَسَيَكْفِيكَهُم میں کتنے مفہوم ہیں. فا کا مطلب ہوتا ہے پس، سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یکفی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہوگا، کا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان کے مقابلے میں. اللہ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، علم والا ہے. اب نوٹ کریں یہ بات اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اس وقت وہ ہدایت پائیں گے. کیا بات ہے، آج تو ساری اسکپ ہوتے جا رہے ہیں. بہت نیٹ کا بہت ایشو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہودی یا عیسائی بنو تو کیونکہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار بنا دیا. اس طرح کی ایک آیت پیچھے بھی گزری ہے نا، جہاں اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا تھا، جہاں منافقوں کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں تو اس وقت تم ہدایت پاؤ گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں تم اس وقت تم ہدایت یافتہ بنو گے جب تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب صحابہ سے راضی ہیں، اس لیے تو تعریف فرما رہے ہیں نا، اور اس لیے تو ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، صحابہ کو سب و شتم کرتے ہیں، ان پر زبان درازی کرتے ہیں، وہ کتنی جرأت کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. جب قرآن میں اللہ نے صحابہ پر کوئی تنقیدی جملہ نہیں کہا
کہیں صحابہ کی کوئی کمی اللہ نے بیان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیے کہ تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بنو گے. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے. یہ جواب تو یہود و نصارہ کو دیا جا رہا ہے نا، لیکن اس ضمن میں اللہ سب کو سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے، کہ ایسا ایمان لاؤ گے اس وقت ہدایت یافتہ بنو گے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی نہیں بات مانتے ہیں، صحابہ جیسے ایمان کو نہیں معیار بناتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں نا، تو یہ کسی بیس پر نہیں ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا نہیں کر رہے، بلکہ یہ ضد میں ہے، حقیقت میں یہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہیں. تو جلد ہی آپ کو اللہ کافی ہوگا ان کے مقابلے میں، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا اور مدد کرے گا. اور پھر ایسا ہوا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی تھی. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی کی، جان کے دشمن بنے تھے لیکن اللہ نے حفاظت کی. اور یہودی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سارے کے سارے مدینہ سے جلا وطن ہو گئے تھے، اور جو عیسائی سلطنتیں تھیں اس دور میں، بڑی بڑی روم کی سلطنت تھی اور جتنی بھی سلطنتیں تھیں، وہ سب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھیں اور وہ مسلمانوں کو جزیہ دیتی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے دیکھیں. اگلی آیت بہت خوبصورت ہے. صبغۃ اللہ. صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ. اب اس صبغۃ اللہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ اللہ کا. صبغۃ اللہ یہ رنگ ہے اللہ کا. اب اس کا ہم حذف عبارت لگائیں گے نا تو تب یہ جملہ مکمل ہوگا. اس سے پہلے ہم کہیں گے، کیا لکھیں گے؟ قبول کر لیا ہے ہم نے رنگ اللہ کا. ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے. احسن بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا. اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. چلیے اب نوٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ کیا ہے؟ ادھورا ہے. ہم نے اس سے پہلے کیا لگایا؟ قبول کر لیا ہم نے اللہ کا رنگ. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی غلامی کرنے والے ہیں. تو یہ بھی اسی بات کا جواب ہے. جو عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے یہودیت یا عیسائیت اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کے ذریعے ایک اور جواب ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے. اور جو اللہ کے رنگ کو قبول کر لیتا ہے، جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، پھر اس کا سارا لائف سٹائل ہی اللہ کے احکام کے مطابق ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ رنگ کیسا ہوتا ہے، رنگ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے، اور رنگ کسی کپڑے پر چڑھے تو وہ کپڑا کیسا ہو جاتا ہے. اس ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اس رنگ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. دیکھیں، رنگ جب کسی کپڑے پر چڑھتا ہے تو کپڑے کے اندر باہر مکمل سرایت کر جاتا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب کپڑے پر چڑھتا ہے تو رنگ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ اندر باہر مکمل وہ رنگ اس کپڑے کو ڈھانپ لیتا ہے، اس پہ مکمل سرایت کر جاتا ہے. اسی طرح جب مسلمان اللہ کو اور اللہ کے راستے کو قبول کرتا ہے نا، تو اس کے اندر سے اندر بھی اور باہر بھی ہر طرف اللہ نظر آتا ہے، ہر طرف اسلام نظر آتا ہے، کیونکہ اسلام کے اور اللہ کے رنگ کی یہی خاصیت ہے. جب اسلام کا رنگ چڑھتا ہے تو مسلمان مکمل اس رنگ میں رنگا ہوا نظر آتا ہے، اس کا مکمل لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے کردار سے بھی اسلام نظر آ رہا ہو، آپ کی سوچ میں بھی اسلام نظر آ رہا ہو، آپ کے معاملات میں بھی، آپ کے عبادات میں بھی، ہر چیز میں اسلام نظر آ رہا ہو. جس طرح رنگ جب کپڑے پر چڑھتا ہے تو ایک جگہ بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، اندر باہر سرایت کر جاتا ہے. آج کے اکثر مسلمان تو ہم یہ دیکھتے ہیں درمیان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کچھ یہودیوں کے نظریات لیے ہوئے، کچھ عیسائیوں کے، کچھ ہندوؤں کے. آدھا کلچر ادھر کا، آدھا ادھر کا، آدھے تیتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں. جمعے کے دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اور میجورٹی ایسی ہے جن کا اسلام ہمیں صرف عبادات میں نظر آتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس یہی اسلام ہے. معاملات کا چارٹر الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں اسلام آباد بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، یہاں پہ غیر ملکی آیا تھا. یہ واقعہ مجھے اکثر یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آ جاتا ہے. نو مسلم تھا، کسی کورس کے سلسلے میں وہ یہاں آیا تھا، اس نے اپنا وقت گزارا.
وہ یہاں نوجوانوں کو دیکھتا رہا اس یونیورسٹی میں، وہ سوچ رہا تھا اسلام نے تو میوزک کو حرام کیا ہے اوریا ڈریسز کو اسلام نے حرام کیا، یہاں کی لڑکیاں، یہاں کی طالبات اوریا ڈریسز میں گھوم رہی ہیں اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈرگ اور شراب نوشی کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیزیں تو اسلام نے حرام کی ہیں۔ اور پھر جب اس نے جاتے ہوئے یہاں سے جو تاثرات دیے ان میں سے ایک لائن مجھے یاد رہ گئی، اس نو مسلم غیر ملکی نے تاثرات یہ دیے، ایک لائن مجھے یاد رہ گئی، دیر از ایوری تھنگ ان اسلامک یونیورسٹی ایکسیپٹ اسلام۔ اسلامی یونیورسٹی میں اسلام کے سوا سب نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں تو یہ چیز جو اللہ نے کہا صحابہ سے کہ بھئی تم کہو ہم پر تو اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہے، ہم تو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ چکے ہیں، تو یہ چیز ہمیں غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں نا تو مکمل اللہ کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین کو پڑھ کے ہاں کرتے ہیں ساری وہ نا دین کو اس کو سمجھتے ہیں، اس کی وہ جو ہے نا روح اس کو محسوس کر کے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور جب ان کو، میں نے یہ بھی چیز نوٹ کی ہے، جب ان کو وہ چیز نہیں صحیح ملتی تو دین سے پھر وہ باغی بھی ہو جاتے ہیں، وہ سیکولر بھی پھر بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہم میں دیکھتے ہیں نا کہ ہم جو کردار دیکھتے ہیں، جدید پشتی مسلمان ہیں اور ہم لوگ ہمارا کردار پہ نہیں ہے، ہمارا کردار اس پہ نہیں ہے، تو وہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملی، اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ وہ پھر دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو آپ یہاں پہ یمنا نے اور کہی، انہوں نے عفیفہ نے کہی کہ وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھ کے لیتے ہیں ہر چیز کو، ہم تو سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، ہم نے تو صرف عبادات تک، معاملات میں مسلمان اس وقت بہت کھوٹا ہے، اور معاملات کا اگر آپ کر کے دیکھیں نا کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر یہاں پہ کوئی ہے نا، کوئی مطلب نان مسلم ہے تو ان سے بات کرو نا تو پہلے کہہ دیتے ہیں پاکستانی، مطلب پاکستانی دھوکہ دیتے ہیں بہت جلدی، کہتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ کھایا۔ اگر دیکھیں میں نے تو بڑے بڑے دیندار لوگ ایسے دیکھے ہیں، علماء ہیں جو معاملات کی جب باری آتی ہے، عبادات میں آپ کو بڑے اچھے نظر آئیں گے، لیکن جیسے ہی معاملات کی باری آتی ہے آپ کو وہ ڈنڈی مارتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں ان کی دینداری کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی آپ نے معاملہ کیا وہ کھل گئے آپ کے سامنے، یہ تو ان میں تو امانت داری ہی نہیں ہے، خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، تو معاملات میں اس وقت مسلمان بہت پیچھے ہے، حالانکہ کردار ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر ہی غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاملات میں دین ہے ہی نہیں ہے، اور سب کچھ غیر مسلموں نے لے لیا ہوا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنا ایک مطلب کہ وہ ہم شعائر کہیں یا انہوں نے اس کو ایک ہیبٹ بنا لیا کہ وہ ان کی ہر چیز میں امپلیمنٹ ہے، کہ کچھ ڈر کے بھی ہو گیا، کچھ امپلیمنٹ ہو گیا، قانون بھی مضبوط ہے چیزوں پہ، وہاں قانون بھی ہے نا، خوف خدا نہیں، چلو قانون تو ہے، تو یہاں تو نہ خوف خدا رہا نہ قانون رہا۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا سبق ہے بھائی؟ ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، ایسے رنگنا ہے کہ اندر سے بھی نظر آئے، باہر سے بھی نظر آئے، ہماری زبان سے، ہمارے بول سے بھی نظر آئے، ہمارے معاملات میں بھی نظر آئے، صرف عبادات میں نہ ہو، ہر چیز میں نظر آئے، ظاہر اور باطن ہر چیز میں نظر آئے۔ چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، آمین۔ آگے دیکھیں، قل آپ کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے؟ حجت بازی کہتے ہیں جھگڑے کو، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ رب ہے ہمارا، وَرَبُّكُمْ اور رب ہے تمہارا، وَلَنَا اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا عمل ہمارے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم عمل تمہارے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس اللہ ہی کے لیے خالص ہیں۔ یہ بھی صحابہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دلوا رہے ہیں، مسلمانوں کی زبان سے۔ چلیں نوٹ کریں، سوری یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کا لفظ جب آتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں۔ نوٹ کر لیا؟ جی بچی۔ چلیے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ نے کہا تو حاجوننا، اے نبی آپ ان سے کہیں
کہ تم اے یہودیوں اور عیسائیوں تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، اللہ کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ یہ کیا بحثیں کرتے تھے یہودی اور عیسائی؟ کیا بحثیں کرتے تھے؟ دیکھیں، یہودی کہتے تھے تمام نبی جو ہیں وہ ہماری قوم سے آئے ہیں، ہزاروں نبی ہماری قوم سے آئے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ خدا ان کا ہے اور ہدایت پر انہی کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت بازی کو ختم کرنے کے لیے 3 باتیں کہیں اس آیت میں۔ پہلی بات کہ وہ سب کا رب ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ بحث کو گویا اللہ تعالیٰ آخری ان 2 آیات میں سمیٹ رہے ہیں کہ وہ رب ہے، وہ سب کا رب ہے، تم اللہ کے معاملے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ تمہاری کوئی ذاتی ملکیت یا صرف تمہاری قوم کا خدا تو نہیں ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس لیے وہ اپنی رحمت اور نبوت کے لیے جس قوم یا جس انسان کو چاہے منتخب کرے۔ کسی ایک قوم کی تو اللہ پر اجارہ داری نہیں ہے نا۔ دوسرا، اللہ نے یہ جواب دیا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال پر ہے، حسب نسب پر نہیں ہے۔ جو تم کہتے ہو ہم جو ہماری قوم ہے اس میں نبی زیادہ آئے ہیں تو ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ کسی بزرگ کا تعلق چاہے کتنے ہی اچھے گھرانے سے ہو، کتنے ہی بڑے نسب سے ہو، جب تک وہ خود نیک نہیں ہے نا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خاندانی برتری یا قومیت پر نہیں ہے، صرف اور صرف عمل کی بنیاد پر ہے۔ تو تم مسلمانوں کو یہ دعوت نہ دو کہ عیسائی یا یہودی بنو، بلکہ ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر شرط بھی ایک لگا دی کہ اعمال کے ساتھ پھر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ان سے کہو خالص ہیں ہم اللہ کے لیے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جبکہ تم تو اپنے عقائد میں شرک ملا لیا ہے، تو یہ نجات کے راستے ہیں جو اللہ نے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو یہ ختم کر دیا کہ خدا کسی ایک قوم کا، یہ واضح کر دیا کہ اللہ سب کا رب ہے، اور اس کے ہاں قبولیت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ قومیت نہیں، اخلاص ہے اور اعمال ہیں۔ اس آیت کو اگر ہم آج کی دنیا پہ امپلیمنٹ کریں، دیکھیں دنیا کے جو ظالم اور طاقتور لوگ ہیں بعض اوقات وہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی مصلحتیں اور اللہ کی جو عنایتیں ہیں صرف انہی کے لیے ہیں، اور کمزور طبقہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایک کلاسیکل شاعر ہیں قمر جلالوی، انہوں نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا اپنی شاعری میں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ تو یہ جو جواب اللہ نے یہودیوں کو دیا نا، یہ آج بھی یہ دنیا کے ظالم اور طاقتور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مصلحتیں اور عنایتیں صرف انہی کے لیے اور کمزور طبقہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، ان کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 140۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور ان کی اولادیں، کانوا ہودن و نصارا، تھے یہودی اور نصرانی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یا ازلم بھی کمپیریٹیو ڈگری ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کتما۔ اب یہ کتما لفظ کئی دفعہ آیا، اب آپ لوگ اس کا مطلب بتائیں۔ کتمان کس کو کہتے ہیں؟ قتم، کتمان حق، یہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے۔ قتم، بتائیں جلدی سے، شاباش۔ چھپانا، 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 کتمان حق، حق چھپانا، ٹھیک ہے، چلیں آپ بھولنا نہیں چاہیے۔ قتم کہتے ہیں چھپانے کو۔ اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپا لے شہادتاً گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ پیچھے بھی اس طرح کی ایک آیت گزری تھی نا، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، تو وہاں بھی بڑا ظلم اللہ نے مساجد سے روکنا کہا، اور میں نے وہاں پہ سمجھایا تھا کہ جس نوعیت کا جرم ہے نا، اس جرم کی نوعیت میں بڑا ظلم، تو روکنا ہر نیکی کے کام سے جرم ہے، لیکن مساجد سے روکنا بڑا ظلم۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا یہ ظلم ہے، لیکن وہ گواہی جو اللہ کی طرف سے ہو وہ چھپانا بڑا جرم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب آپ نوٹ کریں، نوٹ کرنے پھر اس میں آ جائے گا۔
ام تقولون کیا. اچھا میں نے ابھی بتایا تھا پیچھے ہی آپ کو کہ یہودی یہ سمجھتے تھے نا، اسی طرح عیسائی بھی کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں اور ان کی اولادیں بھی یہ سارے یہودی تھے، جبکہ عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے اور ہم صحیح دین پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب اس دعوے کا یہ جواب دیا، قل انتم اعلم ام اللہ، قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کس بنیاد پر سچ یہ کہہ رہے ہو؟ پھر آگے اللہ نے کہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا لے. اور میں نے بتا دیا جس نوعیت کا جرم ہوتا ہے اس میں بڑا ظلم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. پیچھے انکار کے جرم میں سب سے بڑا، روکنے کے جرم میں سب سے بڑا ظلم کیا تھا؟ مساجد سے روکنا. یہاں گواہی چھپانا ایک جرم ہے، لیکن جو گواہی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہودی گواہی کون سی چھپاتے تھے؟ کسی کو معلوم ہے یہ کس گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑا ظالم ہے جو اللہ کی گواہی چھپا رہا ہے. کون سی گواہی چھپاتے تھے یہودی؟ کہ انہیں پتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے. ہاں تورات میں موجود تھا نا، جو انکار کرتے تھے نا، تورات میں ان کی جو نشانی آئی تھی وہ سب تھی، تو وہ جو ان کا انکار کرتے تھے نا وہ اس گواہی بالکل کو چھپاتے تھے. اسی طرح قرآن والی گواہی جو اس میں موجود تھی نا تورات میں، تو اس لیے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، ٹھیک ہے، کچھ الفاظ ہٹا دیے اور رد و بدل بھی کیا، بعض مقامات پر رد و بدل بھی کیا تاکہ لوگ حق تک نہ پہنچ سکیں. اسی وجہ سے تو اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی گواہی کو چھپا رہے ہیں. وہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ ہے اسحاق، اور سب کچھ ہے اسحاق. مطلب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سارا کچھ ہے نا، جو مکہ کا ہے، سفر، حج اور قربانی، وہ سب کہتے ہیں حضرت اسحاق کی ہے، حضرت اسماعیل سے کچھ ریلیٹ نہیں کرتا. اس لیے تو اللہ اس کو بار بار ضد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حسد اور ضد. اچھا اس کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک جگہ دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہمارے تھے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کے بارے میں کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہودی تھے، کچھ کہتے ہیں عیسائی. تو اس کا جواب اللہ نے ایک دوسری جگہ پہ دیا، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِي، یعنی تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. تورات کب نازل ہوئی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو یوسف علیہ السلام کے بھی بعد میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو تورات اور انجیل تو دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھی. پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا نصرانی تھیں؟ اسی طرح انجیل دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان تمام بزرگ ہستیوں سے صدیوں بعد مبعوث کی اللہ نے. تو یہ تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے اور عقلی اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تمام انبیاء کی ملت، ان کا دین ایک ہی تھا جو کہ دین توحید تھا، بیسک سے ایک ہی تھے، ہاں شریعتیں مختلف تھیں. اور آگے اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، جو تحریف کرتے ہو، جو رد و بدل کرتے ہو، اس سے اللہ واقف ہے. اگلی آیت دیکھیں، یہ اس پارے کی آخری آیت ہے، اور یہ اس طرح کی آیت پیچھے بھی گزری ہے. تلک امتن، وہ ایک امت تھی، قد خلت، جو تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کما لیا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال ہوگا، عما، ان کاموں کے بارے میں، کانوا، وہ تھے، یعملون، جو کرتے. اب نوٹ کریں، وہ ایک امت تھی تحقیق گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما، جو کسب تم کماؤ گے تم، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال ہوگا، عما، ان کاموں کے بارے میں، جو کانوا، وہ تھے، یعملون، کرتے. یہ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحث کو سمیٹ ایک اصول بیان کر کے بار بار اللہ نے یہودیوں نصرانیوں کے دعووں کا رد کیا کہ بھئی دیکھو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کا مذہب یہ تھا، ان کی اولادوں کا مذہب یہ تھا. اور پھر اب آخر میں اللہ تعالیٰ بحث کو ایک اصول پر سمیٹ رہے ہیں، تلک امتن قد خلت، ایک امت تھی جو گزر چکی. وہ لوگ یہودی تھے یا نصرانی تھے، جو بھی عمل کرتے تھے، خواہ نیک تھے یا ظالم تھے، ان کا وقت تھا گزر چکا.
پچھلی امتیں اپنے انجام کو پہنچ چکی ہیں، اگر وہ نیک تھے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے، اور اگر ان سے غلطیاں ہوئیں تب بھی وہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دے چکے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر انہوں نے نیکیاں کی ہیں تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ بھی تم پر نہیں ڈالی جائیں گی۔ اصل اہمیت جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں نا، تمہارے اپنے اعمال کی، انسان کے اپنے عمل کی ہے۔ اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ فلاں قوم کیا تھی، فلاں شخصیت کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اصل سوال یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہی اس آیت کا مرکزی پیغام ہے کہ انسان کو اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ ماضی کے لوگوں کے بارے میں غیر ضروری بحثیں ان میں نہیں الجھنا چاہیے، جیسا کہ کل میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ ہمارے ہاں جس طرح لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر آج تک نفرت والا ماحول اور انتشار پھیلاتے ہیں، تو ہمیں ماضی کے لوگوں نے جو بھی کام کیے ہیں غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھنا، بس اپنے ایمان، کردار اور عمل کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ ان کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، وہ امتیں گزر چکی ہیں، اب ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ گزشتہ امتوں نے کیا کیا تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو ذمہ داریاں دی تھی تم نے کتنی پوری کی۔ تو یہی اس آیت کا خلاصہ اور سبق ہے کہ ہم نے غیر ضروری بحثوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جس طرح دیکھیں آج سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے والدین سے جوانی میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو لوگ، بچوں کا ماضی ویسا نہیں ہوگا، بچوں کا حال بھی ویسا نہیں ہوگا، لیکن وہ تانا لوگ بچوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہر بندہ الگ حیثیت رکھتا ہے، الگ شخصیت ہے ہر بندے کی، آپ کسی اس کے بزرگوں کی غلطیوں کو آپ ان پر نہیں تھوپ سکتے۔ تو یہ غیر ضروری بحثیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا سورہ بقرہ کا پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس میں یہ جو آخری رکوع تھا نا، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے، وہ میں نے آپ کو بھیجے بھی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ یہ رکوع جب شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، میں ذرا جلدی بتا بھی دیتی ہوں تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب میں وہ متفق علیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مشرکین عرب میں پہلے بتا چکی ہوں، ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور مسلمان بھی ان کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور دلیل اس آیت میں پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہوتا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے ہیں جو متفق علیہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے دور میں دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب تھے، غیر متنازع شخصیت تھی، ہر بندہ ان کا احترام کرتا تھا، اس فرقہ واریت سے پاک سمجھتا تھا ان کو، ہر بندہ ان کی بات سنتا تھا، کیونکہ ان کی بات میں صرف محبت کا درس ہوتا تھا، ٹھیک ہے، صرف جوڑنے کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو لیکن ہر دور میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو اٹھ کر ان متفق علیہ باتوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں معراج نبی کو لے کر یا رجم کی جو سزا ہے اس کو لے کر، حالانکہ یہ شروع سے یہ مسئلہ ایسے ہیں، یہ مسائل ایسے ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، لیکن آج نئے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں جو ان متفق علیہ مسائل کو دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ رمضان میں ہوا تھا وطروں کو لے کر، ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، سارے لوگ وطر جو اس طرح ادا کر رہے ہیں، لیکن ایسے شکوک و شبہات کھڑے ہوئے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں میں وطر ٹھیک ادا کرتا ہوں کہ نہیں۔ تو ایسے امور جن پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے نا، اس میں پھر نئے سرے سے شبہات پیدا کرنا یہ غلط بات ہے۔ تو قرآن کا انداز بھی یہی ہے کہ جو حقیقت متفق علیہ ہے قرآن نے اسے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نئے سرے سے بحثیں چھیڑنا امت میں فساد اور انتشار پھیلانے کا سبب ہوگا۔ اچھا، دوسری جو بات ہمیں بڑی اہم اس رکوع میں پتہ چلی وہ وصیت ہے، والدین کی وصیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو کیا وصیت کی کہ بھئی دین پر قائم رہنا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی آسائشیں بچوں کو مہیا کر دیں، بلکہ ان کی دینی تربیت اور آخرت کی بھی فکر کریں، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنے اولادوں کو یہ وصیت ضرور کریں کہ ایمان، تقوی اور دین پر قائم رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔
تیسری یہ بات ہمیں اہم اس رکوع میں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم جو ہیں امت محمدیہ، امت مسلمہ ایک معتدل امت ہیں، اور میں نے رکوع کے دوران ہی آپ کو بتا دیا کہ مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی محبت میں ہم نے کسی دوسرے نبی کا انکار نہیں کیا، نہ ہی نبی علیہ السلام کی محبت میں کسی نبی کو خدائی مقام دے دیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے غلو نہیں کیا، بے اعتدالی سے بچ کر ہم نے متوازن راستہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ چوتھی اہم چیز اللہ کا رنگ، جب انسان اللہ کے رنگ کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر اسلام پوری زندگی میں نمایاں ہو جاتا ہے، اس کے عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، کردار میں، گفتگو میں، سوچ میں، ہر چیز میں۔ چوتھا ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا رنگ سب سے بہترین طرز زندگی ہے۔ پانچواں، اللہ کا رنگ سب سے بہترین طرز زندگی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں ہونا کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوں، ہماری اپنی ایک شناخت، ایک پہچان ہے، تو ایک سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے اندر باہر یہ رنگ نظر آئے۔ اور آخری رکوع میں جو آخری پیغام تھا وہ غیر ضروری بحثوں سے ہم نے بچنا ہے، اپنے اعمال پہ توجہ دینی، تلک امت قد خلت، یہ بڑا اہم اصول ہے۔ پچھلی امتوں اور انبیاء اور ماضی کے جو واقعات ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے واقعات میں الجھ کر اپنی عملی زندگی کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔